خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے. خدا کے پاک کلام میں سے پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا دوسرا باب، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ اس حوالہ کو نکالیں اور غور سے سنیں. بس اگر کوئی تسلی مسیح میں اور محبت کی درجمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے حوال پر بھی نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی تھا. اسے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونا کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک نمبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آمین. ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے، سنا ہے، یہاں پر بڑے خوبصورت پیغام آج خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہم مسیحی ہیں اور مسیحی ہوتے ہوئے آج خدا ہماری زندگی کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا مسیحی کردار، ہماری مسیحی پہچان، ہمارا مسیحی رویہ کیسا ہے. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن روزے کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. وہاں پر ہمیں جب پڑھتے ہیں حلیمی فروتنی کا درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی میں کو ختم کرنا ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے اس کی طرف دیکھنا ہے. یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور فروت ہوں. اور یہاں ہم نے فلپیوں اس کے 2 باب میں دیکھا، یہاں 11 آیتوں میں بڑا خوبصورت پیغام آج ایک مسیحی کردار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسیحی کو کیسے ہونا چاہیے، ایک مسیح کو دنیا میں کیسے خداوند کو پیش کرنا ہے. کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید کرے. تمہارے کاموں کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہاری زندگی کو دیکھ کر کس کی تعریف ہو؟ خدا باپ کی تعریف ہو، ہماری نہیں. کیونکہ ہم تو مٹ جائیں گے لیکن خدا کا نام ہمیشہ تک قائم رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمیں خدا نے ایک نام دیا ہے، ہمیں خدا نے ایک پہچان دی ہے. ہم مسیحی لوگ ہیں، ہم مساکین لوگ ہیں، ہمیں چنے ہوئے لوگ ہیں. کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے. بس تم اپنے بدروں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہمیں خدا کے نام کی گواہی دینی ہے، ہمیں نور کی طرح دنیا میں کام کرنا ہے، روشنی دینی ہے. کیونکہ کہتا تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. آج ہمارا مسیحی کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں مسیح کو لوگوں تک پیش کرنا ہے، ہمیں لوگوں تک لے کر جانا ہے، ہمیں دوسری زندگیوں کو بچانا ہے. متی کے انجیل میں لکھا ہے آخری باب میں کہ تم قوموں کے پاس جاؤ اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو تعلیم دو. آج ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، خدا کے کلام کو جاننا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زمین پر آئے اور چند دن زندگی کے بسر کرے کیے اور دنیا سے چلے گئے، نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر ہمارے سپرد ایک بہت بڑا کام ہے.
اور وہ کام کیا ہے کہ ہم مسیح ہیں اور مسیح ہونے کا ہم نے حق ادا کرنا ہے. ہم نے لوگوں تک مسیح یسوع کو پیش کرنا ہے. ہم نے مسیح کی حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ مسیح کیا ہے اور مسیح کیا ہوتے ہیں. اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے, ہم فلپیوں کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں, یا فلپی کی کلیسیا کو جب پولس رسول یہ پیغام دیتا ہے تو اس کلیسیا کو خدا یہ بیان کرتا ہے کہ تم میری خوشی پوری کرو. اور یہاں پر جو آج ہم نے پڑھی ہیں 11 آیتیں, ہم اس کی پہلی 4 آیتوں سے آگے پڑھیں گے اور 5ویں آیت کو دیکھیں گے. وہاں پر لکھا ہے ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. کن کو کہا گیا؟ ہم کو کہا گیا. ہم جو مسیح ہیں, ہم جو یسوع کے نام سے کراتے ہیں, ہم جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اس نے اپنے لہو سے خرید لیا ہے, کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ تمہاری قیمت سونے چاندی سے نہیں بلکہ یسوع کے بے عیب لہو سے ادا کی گئی ہے. تم قیمت سے خریدے گئے ہو. اور آج ہم سے خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ویسا مجاز رکھے جیسا مسیح کا. مسیح کا مجاز ہم دیکھتے ہیں. مسیح کا مجاز کیسا ہے؟ اس کو مارا جا رہا ہے, ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگائے گئے, پسلی میں نیزہ لگایا گیا, سر پر کانٹوں کا تاج اس کے رکھا گیا, اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر دے. یسوع مسیح نے محبت کا پیغام دیا. یسوع مسیح نے امن سلامتی کا پیغام دیا. یسوع مسیح نے صلح کا پیغام دیا. یسوع مسیح نے ہمیں زندگی کو, ہماری زندگی کو بچانے کا پیغام دیا. اور آج خدا یہی کہتا ہے کہ ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا. اگر پہلی 4 آیتوں کو دیکھیں اور 5ویں آیت کے آخر میں ہم 6 سے لے کر 11ویں آیت تک دیکھیں تو اس میں ہمیں 2 ایسی باتوں کو دیکھیں گے, ایسی باتیں نظر آئیں گی. پہلی 4 آیتوں میں جب دیکھتے ہیں تو یہ انسان کے بارے میں, اور جب 5ویں آیت سے 6ٹھی آیت سے لے کر 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ خداوند کے بارے میں بیان کی گئی ہے. اور پہلی آیت میں لکھا ہے پس اگر تسلی مسیح میں ہے, محبت کی درجمین, روح کی شراکت, رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری خوشی پوری کرو. کیسا مجاز ہونا چاہیے مسیحوں کا؟ مسیحوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ خداوند کہتا ہے کہ تم نے کیسا کردار اس دنیا میں لے کر جانا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم غیر مسیح حلقوں میں رہتے ہیں, ہم قوموں کے درمیان رہ رہے ہیں, اور خدا نے ہمیں نور کی مان جو ہے وہ اس جگہ میں رکھا ہے تاکہ ہمارے ارد گرد میں خدا کے نام کی روشنی پہنچ سکے. آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ میری خوشی کو پورا کرو. میری خوشی کو پورا کرو. خدا کی خوشی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یک دل رہو, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو, ایک ہی خیال رکھو. خدا کی خوشی کن باتوں میں ہے؟ خدا کہتا ہے میری خوشی پوری کرو. یہ انسان کے بارے میں خدا بیان کرتا ہے, ہمارے لیے خدا بیان کرتا ہے کہ میری خوشی پوری کرو. اور خوشی کیا ہے؟ کہ یک دل رہو, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو, ایک ہی خیال رکھو, تفرقے اور بے جا فخر کے بعد کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. مسیحی تعلیم کیا ہے؟ کہ اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جانے چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یو فرسٹ, ہم کہتے آئی فرسٹ, میں سب سے آگے ہوں. ہم اپنے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو, ہر ایک اپنے ہی حال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے حال پر بھی نظر, کہ صرف اپنے تک نہیں. مسیح زندگی صرف اپنے تک نہیں ہے کہ آئی فرسٹ میں ہی سب کچھ ہوں, نہیں بلکہ ہمیں آج کہنا یو فرسٹ, تم سب سے پہلے ہو. ہمیں دوسروں کے بارے میں ہماری سوچ ہونی چاہیے, کہتے دوسروں کو یہ اچھا کردار ادا کرنا ہے, دوسروں کو یہ بھلائی کا پیغام دینا ہے, ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے, درد مندی ہونی چاہیے. یہ خدا کی خوشی ہے. اور کیا وہ کہتا ہے کہ ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا. مسیح کا مجاز کیسا تھا؟ مسیح محبت کا پیغام دیا. مسیح نے انلمیٹڈ فروتنی کا پیغام دیا, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں بلکہ ہمارا شہر جو ہے وہ آسمان پر ہے. ہماری شریعت کسی ملک کی نہیں ہے. ہاں کتنا امیر ملک ہو, ہاں کتنا بڑا ملک ہو, ہماری شریعت
زمینی شریعت نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت جو ہے وہ آسمانی شریعت ہے۔ ہم آسمان کے شہری ہیں، ہمارا دیش یہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس دیش کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت دفعہ ہم مسیحیت کو جو ہے وہ دنیا کے نظریہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی رنگ سے اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے، اور روح ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہمیں خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو، خدا کی حقیقت کو روحانی معنوں میں لوگوں تک لے کر جانا ہے، کیونکہ رسول بیان کرتا ہے کہ ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ہم کیا جلاؤ وطن ہیں۔ ہمیں ایک اپنے وطن میں جانا ہے، اور اس وطن کے جانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں کا کیسا ماحول ہے، وہاں کا کیسا ماحول ہے، وہاں کی کیسی پہچان ہے، اور وہی کردار جو اصلی وطن کا کردار ہے، اصلی مسیح ہونے کا حق ہے، ہمیں اس دنیا میں ادا کرنا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ مسیح نے مجاز کیسا رکھا؟ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ مسیح کردار ہے، یہ مسیح زندگی ہے۔ مسیح بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور مسیح نے کیا کیا؟ دیکھا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی۔ ہم زمین پر رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یسوع کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور لکھا ہے انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک بردارا کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی اس نے گوارا کی۔ اور پھر خدا نے اسے ایک نام دیا، تو لکھا ہے خدا نے اسے نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور لکھا ہے سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خاص آسمانیوں کا ہے، خاص زمینیوں کا ہے، خاص زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور آج یہ کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ ہمارے خدا نے یہ بتایا ہے کہ تم زمین کے انتہا تک میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے۔ زمین کے انتہا تک کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے۔ گواہی دینے والے نہیں۔ آج دیکھیں لوگ صرف گواہیوں پر اٹک گئے، آج صرف لوگ گواہی تک کہ میں نے یہ گواہی دی ہے، سر درد ٹھیک ہو گیا گواہی دیتی، بخار اٹھ گیا گواہی دیتی، کوئی بھی ایسا کام ہو گیا تو گواہی دینے کا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کام خدا نے آج مسیحوں کے سپرد کیا کہ تم زمین کے انتہا تک میرے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ تم نے میرے کلام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، میری شخصیت کو بیان کرنا ہے، میرے مزاج کو لوگوں تک لے کر جانا ہے کہ مسیح کیا ہے اور مسیح لوگ کیسے ہیں۔ اور آج ہمیں یہ غیر مسیح حلقوں میں بیان کرنا ہے، ہمیں جہاں پر بھی خدا نے رکھا ہے۔ بہت دفعہ ہمیں لوگ ہمارے کاموں سے پہچانتے ہیں، ہمارے کاموں سے پہچانتے ہیں، لیکن مسیح ہونے کے تعلق سے نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی مسیح پڑھا لکھا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تو مسیح لگتا نہیں گا۔ بہت دفعہ ہمیں کہتے ہیں مسیح کیا برے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے برے کاموں کی وجہ سے نشہ کے حالت میں ہیں، ہمارے کالونیاں، ہمارے لوگ اس لیے بدنام ہیں، ہم اپنے ان کاموں سے پہچانے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسیح لگتے نہیں ہیں۔ اور بہت دفعہ جب یہ فکر ہمارے لیے بولا جاتا ہے ہم اس میں بھی دو طرح کی جو ہے اپنے اندر سوچ پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو مسیح لگتے نہیں، ہم تو ایک فخر میں آ جاتے ہیں کہ واقعی میں نہیں مسیح لگنے، شکر خدا دا میں مسیح نہیں لگن لیا، میں لوگوں نے بڑا اونچے درجے دا ہوں۔ لیکن ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم مسیح لگتے نہیں، یہ ہماری بےعزتی ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کو کہہ دینا کہ تو ڈاکٹر لگتا ہی نہیں تو کتنی بےعزتی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی وکیل کو کہہ دے کہ تو وکیل نہیں لگن دیا، تو عام سے بندہ لگن دیا، تو کہے گا کہ میں اینا پڑھیا، اینی ٹریننگ کی نہ کچھ کیتا تے آ جان کے کہہ دے کہ تو وکیل نہیں لگن دیا، ڈاکٹر نہیں لگن دیا۔ ہمیں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسیح لگتے نہیں ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ شکر ہے میں مسیح نہیں لگن دیا، میں باقی نہ بڑا چنگا ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں پڑھیا لکھا ہوں۔ لیکن یہ ہماری توہین ہے۔ اور جب
ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں، ہم واقعی اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہم باقی لوگوں کی طرح شاید نہیں ہیں جو اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکتے، ہم مسیح ہیں۔ مسیح کہتے ہیں تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید کرے۔ اگر ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر رام دلی ہے، ہمارے اندر خدا کی محبت کا اقرار ہے، تو پھر ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ بلکہ خدا نے اسے وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم بھی دیکھیں، ہمیں بھی ایک نام دیا گیا ہے۔ ایک نام تو ہمارا اپنا نام ہے جو ہمارے ماں باپ نے دیا ہے، شاید کسی بڑے نے ہمارا نام رکھ دیا ہے، اور وہ نام ہماری پہچان ہے، اور وہ اسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم ہے، وہ ہمارا نام ہے جو ہمیں ماں باپ کی طرف سے، ہمارے خاندان کی طرف سے ملا ہے، اور وہ نام رہتی دنیا تک ہمارے ساتھ، جب تک ہم زمین پر قائم ہیں ہمارے ساتھ وہ نام چلتا رہے گا۔ لیکن ایک ہمارے نام اور ملا ہے، اور وہ اس میں صفت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسم جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس میں صفت جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے، اور ہمیں اس میں صفت دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم مسیحی ہیں۔ ہمیں خدا نے چن لیا ہے، ہمیں خدا نے دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے، ہمیں دنیا نے ایک ایسا نام دیا ہے جو سب ناموں سے افضل ہے۔ اپنا تو ہمارا نام ہے، لیکن ہمیں آج اس نام کو آگے لے کر جانا ہے جو خدا نے دیا، جو ہمارے اندر صفت ہے، اور صفت جو ہے، اس پہ صفت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا شعبہ ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، کوئی بھی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسٹڈی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں داؤد کو بہادر کہا گیا۔ کیوں بہادر کہا گیا؟ اس نے کہا گیا اس نے جاتی جولیت کو، جو بڑا قادر شخص ہے، جو خدا کی قوم کی بے عزتی کر رہا ہے، خدا کی قوم کو، خدا کو للکار رہا ہے۔ داؤد ابھی بچہ ہے، چھوٹے ابھی عمر میں ہے، اور وہ کہتا ہے تو کون ہوئے جب میرے خدا نے سکوے؟ اور داؤد نے کیا کیا؟ جاتی جولیت کو مار گھرایا، اس نے اس کو ختم کر دیا، اور اسے بہادری کا نام دیا گیا کہ جاتی جولیت کو داؤد نے مار گھرایا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ خدا ہمیں بھی ایک نام دیا ہے، اور وہ نام آج ہم نے لوگوں تک پہچان کو لے کر جانا ہے۔ خدا آج یہی چاہتا ہے ہم لوگوں تک لے کر جائیں پیغام کو، کیونکہ ہمارا وطن یہ نہیں ہے، ہمارا دیش جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دیش جو ہے وہ اور ہے۔ آج ہم اگر غیر قوموں میں ہیں، غیر جگہوں پہ ہیں، جہاں پر بھی ہے، غیر مسیحیتوں میں ہے، ہمیں خدا کو جو ہے پہلا درجہ دینا ہے، ہمیں مسیح کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ خدا آج یہی چاہتا ہے ہم جہاں پر بھی ہو ہم مسیح کو پیش کریں، ہم مسیح سچ ہونے کا حق ادا کریں، ہم مسیح گواہی دینے والے بن سکے۔ اور خدا کہتا ہے کہ کیا کرو؟ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو۔ اگر دوسرے لوگ چوری کرتے ہیں تو ہم چوری نہیں کرتے، ہم مسیح ہیں۔ اگر دوسرے لوگ رشوت لے رہے ہیں، ہم رشوت نہیں لے رہے، ہم مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہنا وہ بھی کیسے کرتا ہے، یا ویسا ماحول ہے ہم بھی اس ماحول کے مطابق زندگی بسر کر رہے، نہیں، ہمارا ماحول یہ نہیں ہے۔ ہم نے دوسروں کو دیکھ کر ان کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہمیں اپنا آپ پیش کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، مسیح کیا ہیں، مسیح کی تعلیم کیا ہے، مسیح کیا چاہتا ہے۔ ہمیں آج یہ لوگوں تک لے کر جانا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو کام کرو جی سے کرو۔ اگر دوسرے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری دے دیں۔ جو ڈیوٹی ہمارے سپرد ہے، ہم نے اپنی جو آمدن میں آ رہی ہے، تنخواہ آ رہی ہے، جو فیصلہ مل رہا ہے، ہمیں وہ حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی بھی کام نے ہمیں دو نمبری کرنی ہے، بے ایمانی کرنی ہے، بلکہ خدا کے حضور ہمیں ڈیوٹیفل ہونا ہے، نہ کہ ہم صرف بیوٹیفل ہو جائیں بلکہ ڈیوٹیفل ہو، ہم اپنے کردار کو بہتر طور پر لوگوں میں پیش کرنے والے بن سکیں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ زمین کے انتہا تک تم کیا ہو؟ میرے گواہ ہو۔ تم ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا، کیونکہ یہ ہمارا شہر، ہمارا دیش یہ نہیں ہے۔ دنیا کیا سوچتی ہے؟ صرف دنیاوی رنگ پہ سوچتی ہے، دنیا یہاں کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن آپ کا میرا یسوع کہتا ہے کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں انعام میں ملے گی، دنیا کا سب کچھ انعام میں ملے گا۔ پہلے ہمیں خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنا ہے۔ آج ہم جہاں پر بھی ہیں، جہاں پر بھی خدا نے ہمیں رکھا ہے، جہاں پر بھی ہماری ڈیوٹی ہے، جہاں پر بھی ہم کام کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہم خدمت کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں، ہمیں آج
اپنے یسوع کو پیش کرنا ہے، اپنے خدا کو پیش کرنا ہے، ہمیں ایک مسیح کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ میری خوشی پوری کرو۔ آج ہم نے خدا کی خوشی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ مسیحی تعلیم جو ہے محبت کی تعلیم ہے، مسیحی تعلیم جو ہے برداشت کی تعلیم ہے، مسیحی تعلیم جو ہے یہ زندگی کا پیغام ہے، کیونکہ ہم دنیا کے شہری نہیں ہیں، ہم کسی ملک کی شریعت نہیں رکھتے، بلکہ ہماری شریعت جو ہے وہ آسمانی شریعت ہے۔ اس لیے ہم اس خدا کو جانتے ہیں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کی پہچان اس دنیا میں ہے۔ ہمیں خدا نے نور بنا کر بھیجا ہے، وہ کہتا تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ اور آج ہم غیر مسیحیت کو ملا کر اپنے آپ کو چھپا رہے، بہت دفعہ ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مسیح ہونے کا ہم حق ادا نہیں کرتے۔ ہمیں بتانا مسیح ہیں، ہمیں خدا یسوع مسیح نے چنا ہے، اور ہمارا مسیح جیسا ہے ہم ویسے لوگ ہیں۔ جیسے مسیح نے محبت رکھی ہم بھی محبت رکھتے ہیں، جیسے مسیح نے جو ہے دوسروں کے لیے اپنی جان دے دی، ہم بھی دوسروں کی بھلائی کا پیغام ہمارے اندر ہے۔ اور آج یہ پیغام آج ہم نے لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد آج خدا کو لوگوں تک پیش کرنا ہے، خدا ان کے کلام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، مسیح زندگی لوگوں تک بیان کرنی ہے کہ مسیح کیا ہے، مسیح زندگی کیا ہے۔ اور اگر آج ہم اس حقیقی مسیحیت کو پیش نہیں کرتے، ہم اگر دنیاوی نام کے مسیح بنے کرتے ہیں، تو نام کے مسیح کبھی خدا کے پاس نہیں جائیں گے، کبھی فردوس پہ نہیں جائیں گے، بلکہ جو خدا کے لوگ ہیں جو حقیقی مسیح ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے۔ ان کو کوئی روک نہیں سکتا وہاں پر جانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے حقیقی مسیح ہونے کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے صحیح کردار ادا کیا ہے۔ اور آج خدا نے ہمیں چنا ہے، آج خدا نے ہمیں دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ہم جہاں پر بھی ہیں ہم یہ فخر نہ کریں کہ لوگ یہ کہتے ہیں تو مسیح لگنے نہیں ہے، بلکہ آج ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم مسیح ہیں۔ ہمارے کاموں سے جان لوگ، ہمارے بول چال سے، ہمارے رویے سے لوگ جانیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا اصلی وطن جو ہے آسمان پر ہے۔ ہمیں آج خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا نے جو نام دیا ہے آج اس نام کی ہم نے پہچان کرنی ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نظر کرنی ہے۔ ہمیں ویسا مزاج رکھنا جیسا مسیح کا ہے۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کو بیان کرتے ہیں، قرآن مقدس میں بہت سی تفاسیر بیان کی گئی، بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں، بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اپنے خدا کا اقرار کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جو اپنی جو ہے قوم کا یا اپنے خدا کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہم دانیل کو دیکھتے ہیں، صدرک میشک ابدنغو کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خدا کا انکار نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ وہ خدا ان کے ساتھ مشرک ہیں، وہ غیر قوموں میں خدا ان کو بیان کر رہے ہیں، ہم تو خدا کی عبادت کریں گے، ہم کسی ملک کے آگے سجدہ نہیں کریں گے۔ اور جب انہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی تو خدا نے پھر کو ایک عظیم نام دیا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دانیل، صدرک میشک ابدنغو یہ خدا میں قائم رہے، جلتی آگ کی بھٹی میں چلے گئے، شیروں کے سامنے چلے گئے، لیکن ان خدا کے بندوں نے اپنا کردار ادا کیا، اپنے خدا کی پہچان کو قائم رکھا۔ ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم خدا پر توکل کرنے والے ہیں، ہم خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا خدا بچانے والا خدا ہے، ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، ہمارا خدا زندگی کا پیغام دینے والا خدا ہے۔ اس لیے انہوں نے نہ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بہت ساری خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے شاہی خوراک کھانی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ساگ پات کھا کر گزارا کریں گے، کیونکہ ہم آپ کے ایسے کھانے نہیں کھائیں گے جو خدا کے کلام کے منافی ہیں، جن کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ساگ پات کھایا تو ان کی صورت جو ہے، ان کا چہرہ جو ہے ان سے زیادہ اچھا تھا جنہوں نے شاہی خوراک کھائی۔ آج ہمیں بھی دنیا کے نقشے قدم پر نہیں چلنا۔ ہمیں دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کی رسمیں کیا ہے، دنیا کا کام کیا ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں بہت دفعہ یہ بیان کرتا ہوں، ہمیں اپنا آپ بیان کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیسے کام کرتے ہیں، ہم کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا، نہ کہ ہم دوسروں کی نقل کرنی ہے، کیونکہ دوسرے ہماری نقل کرے
آپ ہمیشہ یہ سوچ رکھیں ہم نے کسی کی نقل نہیں کرنا بلکہ ہم نے یسوع کو آج لوگوں تک لے کر جانا ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ مسیح غلطی خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ آج ہمیں بھی اپنے آپ کو خالی کر رہا ہے اور ایک مسیح کردار ادا کر رہا ہے تاکہ خدا ہمیں ہر جگہ عزت دے، برکت دے اور خدا کے ہم زندہ گواہ بن کر لوگوں میں خدا کے کلام کی منادی کرنے والے بن سکے۔ آمین۔